الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، جوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج بھی ہمارے چند احباب کے طرف سے سوالات آئے تھے، ان کے جوابات اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس جانور میں واجب قربانی کے حصے ہوں، اس جانور میں وقف قربانی کا حصہ لینا کیسا ہے؟ وقف قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی صاحب قربانی کرائے اپنے مرحومین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی، اور یہ کہہ دے کہ یہ گوشت تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، کہیں بھی دے دیا جائے۔ یہ وقف قربانی ہے، جس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ غیر مطلوبہ حصہ، یعنی قربانی تو ہماری ہوگی لیکن گوشت ہمیں مطلوب نہیں ہے، گوشت نہیں چاہیے، خالی جانور قربان کرنا ہے یا خالی حصہ ہونا ہے۔ بہرحال اگر کوئی انسان واجب جس جانور میں حصے موجود ہوں، واجبی حصے، اس جانور میں اگر وقف حصہ کوئی لیتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں کی قربانی، واجب قربانی بھی اور وقف قربانی بھی، دونوں صورتیں جائز ہے۔ دونوں حضرات یا دونوں طرح کے لوگوں کی قربانی صحیح ہو جائے گی، چاہے اس میں وقف والے حضرات یا وقف والے حصے زیادہ ہوں۔ بڑے جانور میں 5 یا 6 حصہ جو ہے وقف کا ہے اور 1 حصہ واجب قربانی کا ہے تو بھی صحیح ہے، اور اگر واجب قربانے والے 4-5 حصے ہوں، 6 حصے ہوں اور 1 حصہ وقف کا ہو تو بھی صحیح ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی اور دونوں حضرات کی قربانی صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ دن پہلے ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بچوں کو ثواب ملے گا، لیکن نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک اگلا سوال یہ ہے کہ خنثی بکرے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ خنثی بکرا کون سا کہلاتا ہے؟ یاد رکھیے یہ وہ بکرا یا بکری ہے جو بیچ بیچ کا ہو، نہ تو پورے طور پر بکرا ہو اور نہ ہی پورے طور پر بکری ہو، اس کو خنثی بولتے ہیں۔ تو خنثی جانور بکرا بکری ہو یا بڑا جانور ہو، اس صورت میں خنثی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جواب اس کا اس طرح سے ہے کہ خنثی بکرا بکری کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خنثی ایسے جانور کو کہیں گے جو جانور بیچ بیچ کا ہو، نہ بکرا ہو نہ بکری ہو، اس کو خنثی کہتے ہیں۔ ایسے بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک اگلا سوال یہ ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور اگر قربانی کی نیت سے خریدا جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ چونکہ ہمارے یہاں کھلے عام جانور ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے قربانی کے دنوں میں ہم قصائی کے یہاں جا کر ایک ذبح کیا ہوا جانور خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کا گوشت قربانی کی نیت سے اپنے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جس طرح سے حدیث میں ذکر ملتا ہے ویسا بانٹ دیتے ہیں۔ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور خرید کر قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خرید کر قربان کرنا، ذبح کرنا ہی اصل قربانی کہلاتا ہے۔ آپ چونکہ ذبح کیا ہوا جانور خریدے ہیں،
اس لیے یہ قربانی صحیح نہیں مانی جائے گی، صحیح نہیں ہوگا۔ قربانی کی نیت سے ہی ذبح کرنا ہے، تبھی جا کر قربانی اور تبھی جا کر قربان ہوتا ہے وہ۔ اس لیے ذبح کیا ہوا جانور اگر آپ خریدتے ہیں تو یہ خریدنا آپ کا خالی اس معنی کر کے ہوگا کہ آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، ان کو گوشت پہنچایا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن واجب یا جو قربانی کرنا آپ کے اوپر ضروری تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ ہمارے یہاں عام حالت میں جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں آپ ذبیحہ کے یہاں جہاں پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر چلے جائیں، اور جانے کے بعد کوئی ایک جانور آپ پسند کر لیں، اس کے بعد وہیں پر آپ ذبح کر لیں، یا آپ کی طرف سے کوئی ذبح کر دے اور آپ قربانی کی نیت سے ذبح کرا لیں۔ پھر وہاں سے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ گوشت کو چاہے جیسا چاہیں تقسیم کریں۔ اس طرح کرنے سے قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر قصائی نے پہلے سے ذبح کر دیا ہو پھر آپ جا کر اس کو خرید لیں اور قربانی کے طور پر اس کے گوشت کو تقسیم کریں، یہ مناسب نہیں، اس سے قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ کے اوپر واجب باقی رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آسان کر کے صحیح سے آپ حضرات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔